السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ہمارا قرآن کا سبق چل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ قرآن پاک کی جو بھی تلاوت ہوتی ہے اس کو میں ترجمے کے ساتھ میں کوشش کرتی ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے سے بھی مستفید ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے بلاگ کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور آج قرآن پاک کی 29واں پارہ تبارک الذی کی بہت خوبصورت صورت ہے، سورۃ النون، سورہ قلم ہے۔ بہت خوبصورت صورت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب امتحانی پرچہ آپ دینے جائیں تو اپنے پین میں سورہ قلم 7 مرتبہ یہ صورت پڑھ کر اپنے قلم میں جو سیاہی بھریں گے اس پر پھونک مار دیں اور وہ لے کے جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کلام کی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا پین رکے گا نہیں اور آپ مستقل لکھتے رہیں گے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آزمودہ طریقہ ہے، وظیفہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ یہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیت لگتی ہے مجھے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ آگے بتاؤں گی میں آپ کو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں 21 میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے سے کنٹینیو کریں گے اور مزید چونکہ یہ ایک تھوڑی بڑی صورت ہے، اس لیے پارٹس میں پارٹ 1 پارٹ 2 میں اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، چونکہ آپ زوجہ تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دیکھیے، اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں. تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص سے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے، طعن آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے. جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اکلے لوگوں کے افسانے ہیں. ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان لوگوں کو اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا. جی ہاں، یہ بھی ایک واقعہ ہے بہت خوبصورت. آپ کو میں اگلی اس میں بیان کروں گی، اگلی قسط میں سمجھیں. سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت آ گئی. کس پر؟ اس باغ پر. تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ یہ کس نے کر دیا ہے. بس یہیں تک 21 آیتیں میری کمپلیٹ ہو گئی ہیں، ترجمہ بھی یہیں تک ہے. تو سورۃ القلم بہت خوبصورت صورت ہے، 29ویں پارے میں ہے سورۃ تبارک الذی میں. تو آپ ضرور اس کی تلاوت کیجیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس کے جو ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیریں، آپ کی زندگی بدل ڈالے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.